السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ سورہ التحریم کے اندر 28ویں پارہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ، ایسی جہنم کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ کل کی نشست میں ہم نے مختلف موضوع سے کچھ باتیں ذکر کی تھیں، اور جس کا عنوان ہم نے رکھا تھا کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اسی سلسلے سے ہم آج کے ایک موضوع پر گفتگو کریں گے، اولاد کے ساتھ حسن سلوک اور اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ ہمارے اہل و عیال، ہماری اولاد اور ہم خود جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیں، خود بھی عمل کریں اور اپنے اہل و عیال کی بھی تعلیم و تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ جب تک ہم اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، یاد رکھیں ہم کسی بھی موڑ پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اولاد کا ہونا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ بے اولاد ہونا کتنا بڑا دکھ اور تکلیف کا عمل ہے۔ جب ماں باپ بغیر اولاد کے ہوں تو صرف میاں بیوی کی حیثیت سے ہوتے ہیں، اور گھر ان کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، بے بسی کا ایک عالم ہوتا ہے، چڑچڑا پن اور روکھے پن کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ اور پھر جب اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو گھر بھر جاتا ہے خوشیوں سے، بچوں کے چہچہانے سے، اور پھر ان کے لیے مختلف چیزیں لانا، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرنا، ان کے ساتھ خوش گپی، ان کے ساتھ اچھے انداز میں رہنے سے گھر کا ماحول بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ کر دیکھیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ تو گویا اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے انبیاء کے گھر بھی خالی خالی رہے، اور جب اولاد آ گئی تو ایک بہترین گھر کا معاملہ بدل جاتا ہے، بہترین انداز میں اس کا جو ہے وہ اثر سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اولاد عطا فرما دے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے تب بھی اس کی رحمت ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ بیٹوں کی جگہ پر صرف بیٹیاں عطا فرمائے تب بھی اس کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ بیٹوں کی جگہ پر اگر بیٹیاں ہیں تو کم از کم آپ ان سے کئی گنا بہتر ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے تب تو اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دونوں
نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور اگر اللہ کچھ بھی نہ عطا کرے تو تب بھی اللہ کے نا شکر نہ بنے، بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جب اللہ اولاد عطا فرما دے، اب اس کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے بہترین الفاظ اور آپ کا ہر حکم آپ کا زبان مقدس سے، زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ ہی خوبصورت ہے۔ اس کے باوجود ایک بڑے خوبصورت جملے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے عطا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے، جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر جس چیز کو تم جاری کرو وہ ہو لا الہ الا اللہ، یعنی عقیدہ توحید سب سے پہلے اس بچے کی زبان پر ہونا چاہیے جب وہ بولنا شروع کرے۔ ہمارا معاشرہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو گالیاں سکھاتے ہیں، خود بھی گالیاں نکالتے ہیں، اس کو بھی گالیاں سکھاتے ہیں۔ وہ پھر کبھی کسی کو کتا بولے گا، کبھی کسی کو کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا۔ ہمارا معاشرہ یہ، اور ہم اس پر خوش ہوتے ہیں، ہم اس پر خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پھر کہو پھر کہو، جبکہ اسلامی طرز زندگی کیا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے جب وہ بولنا شروع ہو تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کی زبان سے پہلا جملہ جو ادا ہو وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ صحیح بخاری اور دیگر کتب کے اندر حدیث موجود ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، پیدا ہونے والا ہر بچہ، پوری دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ فطرتاً اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اس کو اسلامی تعلیم دو۔ پھر کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیں گے، یا اس کو عیسائی بنا دیں گے، یا اس کو مجوسی بنا دیں گے، یعنی جس طرح ان کے والدین کا مذہب ہوگا اسی طرح وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کر کے ان کو اس طرف لے جائیں گے اور اس مذہب کے اندر اس کو منتقل کر دیں گے۔ اور ہمارے سوال و جواب گروپ کے اندر ایک سوال بھی اسی سلسلے میں آیا کہ کسی گروپ میں کسی صاحب نے سوال کیا، نان مسلم تھے، کہ ہم ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم ہندو ہیں، تو اللہ نے ہمیں ہندو کیوں پیدا کیا؟ آپ لوگ مسلمان ہیں، ہم ہندو ہیں، تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اس سلسلے میں کہ ہم اسلام کو قبول کریں، اور اگر ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے پھر جہنم میں ہم کیوں جائیں گے؟ تو میں نے اس کے جواب میں بھی یہی عرض کیا تھا جو اب میں نے حدیث پڑھی ہے کچھ دیر پہلے، کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچا، کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ پھر جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ اس کو اس مذہب میں منتقل کر دیتے ہیں۔ وہ یہودی ہیں تو وہ اس کو یہودی بنائیں گے، عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی بنائیں گے، مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنائیں گے۔ اسی طرح باقی جتنے مذاہب دنیا کے اندر موجود ہیں وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ اس کو اسی مذہب کی طرف منتقل کریں گے۔ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے پیدا ہونے میں، وہ پیدا ہوا فطرتاً پیدا ہوا۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، مرنے پر ایمان لانا، یہ فطرت ہے، اور یہ ہر بچے کے اندر یہ فطرت موجود ہوتی ہے۔ سورہ الشمس کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ سورہ الشمس کے اندر مختلف قسمیں کھانے کے بعد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور جس نے اس کو برابر کیا اس کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس نفس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کو ڈال دیا ہے، اس اچھائی اور برائی کی پہچان کو ہم نے ڈال دیا۔ فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس پر الہام کیا، ہم نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ تمہاری نیکی ہے اور یہ تمہارا گناہ ہے۔ تو گویا کہ ہر بندہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
وہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، یہودی کو بھی پتہ ہے، عیسائی کو بھی پتہ ہے، سکھ کو بھی پتہ ہے، ہندو کو بھی پتہ ہے، مجوسی کو بھی پتہ ہے، دنیا کے ہر مذہب والے کو پتہ ہے کہ یہ چیز میری ہے اور یہ دوسرے کی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اگر اپنی چیز لوں گا تو یہ نیکی ہے، میرے لیے بہتر ہے، میں کسی کا حق نہیں مار رہا ہوں، اور اگر میں کسی اور کا حق مارتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ اتنا تو ان کو معلوم ہے نا کہ نہیں؟ اسی طرح ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں جس ان کے مذہب کے اندر جو بھی نکاح کا طریقہ کار ہے، اگر میں ایک عورت سے نکاح کرتا ہوں، اس کو اپنے نکاح کے اندر رکھتا ہوں، میں ایک بندھن کے اندر بندھ جاتا ہوں تو یہ میرے لیے حلال ہے۔ کسی اور کے ساتھ میں کروں گا تو یہ بدکاری ہوگی، اس بات کو وہ جانتا ہے۔ چوری کروں گا تو اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو فطرتاً اللہ نے ہر نفس کے اندر اس بات کو ڈال دیا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کر سکے، نہیں جی نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ تو مسلمانوں کو پتہ ہوگا، اسلام اس بارے میں بتائے گا۔ اسلام سے پہلے بھی جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، یعنی قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، سب کتابوں کے اندر اچھائیاں اور برائیاں دونوں دونوں کی پہچان، دونوں کے درمیان فرق کرنے کا جو معاملہ تھا وہ پہلے سے موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر یہ باتیں آئی ہیں، پچھلے مذہب کے اندر نہیں تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اگلے موضوع کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو پھر کنٹینیو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔